السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز ناظرین، آج آپ کی خدمت عالیہ میں طب نبوی کی 11ویں نشست لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہم تمام مسلمانوں کو طب نبوی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع مرگی کی ہے نا۔ مرگی کا علاج کیا ہے؟ چونکہ مرگی نہایت ہی مہلک اور خطرناک بیماری ہوتی ہے نا۔ تو اب مرگی کے انسان پر جب مرگی کا سکتہ، مرگی کا جب دورہ شروع ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ اور پاؤں جو ہوتے ہیں وہ بالکل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، منہ سے جھاگ نکلتا ہے، اور اسی طریقے سے بعض مرتبہ اگر مرگی بہت شدید ہوتی ہے تو زبان اس کے دانتوں کے بیچ میں دب کر کٹ جاتی ہے، دبنے سے کٹ جاتی، جس سے منہ سے خون آتا ہے۔ حالانکہ منہ سے خون نہیں ہوتا، زبان کٹنے کی وجہ سے زبان سے خون آتا ہے نا۔ تو ویسے مرگی کی بھی جو ہے کئی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن دراصل عموماً جو میرے تجربے میں ہے، مرگی جو ہے اکثر دیکھا ہم نے کہ وہ شیطانیت سے ہوتا ہے۔ اس پر شیطان کا خبیث جنات یا اس طرح سے ان لوگوں کا جب سایہ ہوتا ہے، ان کا جب کسی انسان پر حملہ ہوتا ہے، غلبہ ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگوں کو مرگی کا دورہ پڑنے لگتا۔ ایسے حالت میں کسی اچھے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں رقیہ کرتا ہو، جھاڑ پھونک کرتا ہو، اس سے جو ہے آپ ملاقات کریں اور اس سے اپنا علاج کروائیں۔ تو قرآن کی آیتیں اس کے سامنے جب پیش کی جائیں، ایسی آیتیں جس میں رب العالمین کی بڑائی بیان کی گئی ہو، جادو، جن، شیطان، ان تمام کی تحقیر کی گئی ہو، ان کی کمتری بیان کی گئی، ان کی کمزوری کا تذکرہ کیا گیا، ان کے عذاب کا اور ان کے اللہ رب العالمین کے غضب کا تذکرہ کیا گیا ہو، جب ایسی آیتیں پڑھیں گے تو مرگی والے شخص پر جنون طاری ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ جنات یا وہ جن اور شیطان جو ہوتا ہے وہ حاضر ہو جاتا ہے، اور وہ یا تو بات کرنا شروع کر دیتا ہے، یا تو پھر آپ پڑھائی جب کریں گے، قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو اس پر پھر سے مرگی کا دورہ شروع ہو جائے گا۔ تو ایسے حالت میں اگر بیماری نہیں ہے بلکہ جنات اور شیطان کا سایہ ہے تو آپ جو ہے اس کا علاج قرآن سے کر سکتے ہیں۔ قرآن سے اس کا علاج بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد درود شریف، اس کے بعد آیت الکرسی، اور اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کی وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، یہ پوری آیت۔ اور اس کے بعد میں سورۃ البقرہ کی آخری دونوں آیتیں پڑھیے، یا آخری پورا رکوع پڑھ لیجئے، اور اسی طریقے سے جو ہے قرآن مجید کے مختلف مقامات سے، لیکن اگر آپ کو زیادہ نہیں یاد ہے تو سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، اور اسی طریقے سے سورہ چاروں قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تمام آیتیں اور صورتیں پڑھ کر کے اس مریض پر دم کریں، یا اسی طریقے سے تمام آیتیں پڑھ کر کے کسی پانی پر دم کر لیں اور اس پانی سے اس مریض کے چہرے پر ماریں۔ وہ پانی جو ہے لے کر کے اس مریض کے چہرے پر ماریں۔ انشاءاللہ العظیم اگر جن شیطان کا سایہ ہوگا تو وہ نکل چھوڑ کر کے بھاگ جائے گا۔ یہ عمل 2 3 دن 4 دن، جب تک مریض کو شفا نہ ملے تب تک یہ عمل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ العظیم اگر اللہ نے چاہا تو مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں، یونانی علاج کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں حب سرا کر کے ایک آتا ہے، ایک حب سرا، ایک ٹیبلٹ آتا ہے جو یونانی میں ہے نا، آپ وہ ٹیبلٹ صبح شام کھلائیں، حب سرا ہے نا، یہ ٹیبلٹ جو ہے صبح شام آپ استعمال کرائیں۔ اور اسی طریقے سے ٹیبلٹ میں بھی آتا ہے اور معجون سرا، معجون میں بھی آتا ہے،
اب معجون اگر استعمال کر رہے ہیں دونوں بھی استعمال کر سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک اویلیبل انتظام مل جاتا ہے تو وہ استعمال کرا سکتے ہیں۔ حب سرا معجون سرا ہے نا، تو معجون سرا یعنی 10 گرام صبح شام کھلائیں۔ اور اسی طریقے سے خمیرہ گاو زباں عنبری جدوار عود صلیب والا، خمیرہ گاو زباں عنبری جدوار عود صلیب والا، یہ بھی جو ہے 10 گرام ہے۔ حب سرا معجون سرا خمیرہ گاو زباں عنبری عود صلیب والا، خمیرہ گاو زباں عنبری جدوار عود صلیب والا، ہاں تو یہ 2 معجون اور ایک ٹیبلٹ صبح شام ایک ٹیبلٹ، اور یہ دونوں معجون جو ہیں دونوں معجون 5 گرام لے لیں، اور 5 گرام لے کر کے دودھ کے ساتھ صبح اور شام دونوں ٹائم استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ اللہ نے چاہا تو جلد سے جلد مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ ایک اور میرے تجربے میں جو ہے ہندی لوبان آتا ہے، ہندی اود لائیں اور اچھا کوئلہ بنائیں، کیا نام ہے کوئلہ لائیں اور اچھا آگ بنائیں، کوئلہ لا کر کے خوب زیادہ بہتر انداز میں آگ بنائیں، بہتر سے بہتر آگ بنائیں، اور آگ بنا کر کے وہ اود جو ہوتا ہے لوبان باریک کر کے تھوڑا تھوڑا اسی آگ پر ڈالیں، اور مریض کے اوپر بلینکٹ ڈال کر چادر ڈال کر کے اچھے سے دھواں دیں۔ انشاءاللہ العظیم مرگی میں بھی فائدہ ہوگا، اور اگر جنات اور شیطان کا سایہ اس میں بھی بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ یہ میرا بہت ہی زیادہ تجربہ ہے، ایک دو نہیں سینکڑوں پیشنٹ پر میرا تجربہ ہے۔ انشاءاللہ العظیم مریض جو ہے اللہ رب العالمین کے فضل سے جلد ٹھیک ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو۔ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اس موضوع سے بالخصوص طب نبوی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ایسے مہلک امراض سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔